آپ نے ایک بات کی، لیڈر ایک ویژن دیتا ہے، لیڈر ایک آپ کو منشور دیتا ہے. ابھی ریسنٹلی عمران خان صاحب نے ایک جلسہ کیا جس میں انہوں نے 11 نکات پیش کیے، جس کے اندر انہوں نے ملک کی حالات اور مختلف چیزیں جو پیش کی. تو وہ ایک ویژن نہیں ہے؟ میں کہتا ہوں یہ ویژن ہے، مگر اس فارمیشن کو وہ امپلیمنٹ کیسے کریں گے؟ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، دو نہیں ایک پاکستان. میرا سوال یہ ہے کہ 5 لاکھ ایکڑ کا مالک جاگیردار یا 10 لاکھ ایکڑ کا مالک سردار کوئٹے کا، ان کے نیچے بیٹھا ہوا ان کا مظاہرہ جو کہ ایک مرلے کا مالک نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان دونوں کو ایک کیسے کریں گے؟ یہ فارمولہ مجھے سمجھانے کی ضرورت ہے. بائی ڈیزائن جو حالت یہاں پھیلائی ہے تاکہ یہ لوگ پڑھ جائیں گے، پڑھیں گے تو ہمیں کوشچن کریں گے، ہمیں سوال کریں گے. زرداری صاحب کو اقتدار چاہیے، جیسے بھی چاہیے، اسرائیل دے دے لے لیں گے، ہندوستان دے دے لے لیں گے، فوج دے دے لے لیں گے، کوئی دے دے لے لیں گے. ان کا تو کرائٹیریا ہی ایک ہی ہے، وہ تو بھول گئے ہیں. انہوں نے 5 سال میں بیندیر کے قاتل نہیں پکڑے، اس کے اوپر انہوں نے انویسٹیگیشن نہیں کی. بیندیر کا قاتل رحمان ملک ان کے پاس بیٹھے ہوئے جو موقع سے گاڑی لے کے بھاگا ہے. یو این نے اس کو کہا ہے اس کو انویسٹیگیٹ کرو، اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت نہیں رکھتے کہ جس فورم کے اوپر جا کے آپ قانون سازی کرتے ہیں، لیجسلیشن کرتے ہیں، جو غلط قوانین ہیں ان کو ہٹانا، بہتر قوانین لانا، ویلفیئر اسٹیٹ کی طرف جانا، بہتر تعلیمی نظام قائم کرنا، بہتر صحت کا نظام قائم کرنا، صاف پانی کے لیے جدوجہد کرنا، معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے جدوجہد کرنا، اس کی موریلٹی کو اپ کرنے کے لیے قوانین سازی کرنا، خارجہ امور کے اوپر بحث کرنا، خارجہ پالیسی کا تعین کرنا. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ. میں ہوں آپ کا میزبان فرحان خان. ناظرین، پاکستان کی سیاست کا پارہ اپنے عروج پہ ہے. کہیں پہ وکٹیں گرائی جا رہی ہیں، کہیں پہ الحاق ہو رہا ہے، کہیں پہ پارٹیز کی جانب سے شعلہ بیانی کی جا رہی ہے، اور کہیں سے پہ تصادم کی سیاست کی جا رہی ہے، اور مختلف معاملات اور حالات پاکستان کی سیاست میں اس وقت چل رہے ہیں. اس سارے تناظر میں آج پاکستان کی پولیٹکس کس رخ جا رہی ہے اور آئندہ آنے والے وقتوں میں کیا ہونے والا ہے، ہمارے ساتھ آج انتہائی سینئر پولیٹیشین سابق وفاقی وزیر جناب چودھری غلام عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر ویری وارم ویلکم. السلام علیکم. تھینک یو ویری مچ. سر کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں. خیریت سے ہیں؟ میں صوبائی وزیر تھا وفاقی. اچھا سر، صوبائی وزیر. اچھا سر، بڑا ہی عجیب کشمکش ہے. کہیں پہ وکٹیں گر رہی ہیں، کہیں پہ سیاست جو ہے وہ تصادم کی سیاست ہو رہی ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے سیاسی طور پہ کیا ہونے والا ہے؟ کچھ ہلچل ہونے والی ہے کہ بہت بڑا بھوچال آنے والا ہے سیاست میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ایک مکمل انارکی کی صورتحال ہے. وہ انارکی سیاست میں بھی ہے، سماج میں بھی ہے. ٹھیک ہے. انسرٹینٹی ہے، اور شہید محترمہ بیندیر بھٹو کی شہادت کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک بڑے ویر لیڈر سے فارغ ہو گیا. ٹھیک ہے. قیادتیں جتنی دیر تک ایک واضح نظریے کے ساتھ سٹینڈ نہیں کرتی اتنی دیر تک قوم ان کے پیچھے فالو اپ بھی نہیں ہوتی، متحد بھی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اور لیڈرشپ ہوتی ہے جو کہ راستہ دیتی ہے لوگوں کو. ٹھیک ہے. ان کے اندر جو کنفیوژن ہوتا ہے اس کو دور کرتی ہے، ان کے اندر جو ڈپریشن ہوتا ہے اس کو موومنٹ کی شکل میں لے کے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں، ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ مایوسی کو غصے میں اور غصے کے عمل میں لے جاؤ. وہ مایوسی تو ہے، عمل کا راستہ کوئی نہیں دکھا رہا. بالکل ٹھیک ہے. اور عمل کا راستہ دکھانے کے لیے چونکہ جتنی بھی پالیٹکس اس وقت ملک میں ہو رہی ہے وہ ساری زیادہ سے زیادہ اقتدار کے لیے ہو رہی ہے، اور تمام پارٹیاں جو ہیں ان کے اوپر قبضہ جو ہے وہ حکمران طبقوں کا ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ یہاں ایک پارٹی شہید ذوالفقار علی بھٹو نے بنائی تھی، اور وہ پارٹی اس وقت بنی تھی جبکہ اس وقت بھی سماج کی کیفیت یہی تھی، بلکہ آج اس سے بھی زیادہ بدتر ہے کہ حکمران طبقے تھے، ان کی اپنی محلاتی سازشیں تھیں، کہیں دولتانے کی سیاستیں تھیں، کہیں توانے نونوں کی، کہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ، لوکل اسٹیبلشمنٹ، پرائیویٹ اسٹیبلشمنٹ، سول انتظامیہ، یہ سب لوگ ایک رسہ کشی میں شکار تھے کہ یکدم ایک بندہ نمودار ہوا ایک واضح مثبت پروگرام کے ساتھ، جس کو لوگوں نے اپنا پروگرام سمجھا اور اس کے ساتھ چل پڑے. ایک لمبی جنگ لڑی، ایک لمبی طویل جدوجہد ہوئی، اس میں لاکھوں کارکنوں نے جیلیں، کوڑے، پھانسیاں، سب کچھ ہوا. مگر بدقسمتی یہ ہے کہ اس پارٹی کے اوپر بھی ان لوگوں کا قبضہ آ گیا جن کے خلاف پارٹی بنی تھی.
ٹھیک ہے. ان کے قبضے میں چلی گئی اور لوگ بھی یتیم ہو گئے, پارٹی بھی یتیم ہو گئی. پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت بھی حکمران طبقوں کے صف میں جا کے کھڑی ہو گئی, ٹھیک ہے. وہیں پہ کھڑی ہے. ان کے وہیں پر آج جو چل رہے ہیں جی کہ وی ہیو ویری گڈ ریلیشنز ود اسٹیبلشمنٹ اور سارا کچھ جو بھی سلسلہ ہے مجھے آپ کو زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں. تو یہی ایک وجہ ہے, لوگ کنفیوز ہیں, لوگوں کو راستہ کوئی نہیں مل رہا کیونکہ لوگوں کے جو بنیادی ایشوز ہیں ان کے اوپر کوئی بات ہی نہیں کر رہا. بالکل ٹھیک. آپ ٹیلی ویژن کھول کے دیکھ لو, ٹی وی کے اوپر بھی آپ دیکھ لیں کہ کوئی لوگوں کے بنیادی ایشوز پہ بات نہیں ہے, ایک دوسرے کے اوپر الزام, بالکل ایسے ہی لا حاصل گفتگو ہے جس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے, جس میں لوگوں کی انوالومنٹ, لوگوں کے مسائل کے اوپر کوئی بات بھی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا آپ نے ایک بات کی, لیڈر ایک ویژن دیتا ہے, لیڈر ایک آپ کو منشور دیتا ہے. ابھی ریسنٹلی عمران خان صاحب نے ایک جلسہ کیا جس میں انہوں نے 11 نکات پیش کیے, جس کے اندر انہوں نے ملک کی حالات اور مختلف چیزیں جو پیش کی, تو وہ ایک ویژن نہیں ہے؟ میں کہتا ہوں یہ ویژن ہے, مگر اس فارمیشن کو وہ امپلیمنٹ کیسے کریں گے. ٹھیک ہے. اچھی بات ہے, 2 نہیں 1 پاکستان. میرا سوال یہ ہے کہ 5 لاکھ ایکڑ کا مالک جاگیردار یا 10 لاکھ ایکڑ کا مالک سردار کوئٹے کا, ان کے نیچے بیٹھا ہوا ان کا مظاہرہ جو کہ ایک مرلے کا مالک نہیں ہے, ٹھیک ہے, ان دونوں کو ایک کیسے کریں گے, یہ فارمولا مجھے سمجھانے کی ضرورت ہے. تو پریکٹیکلی بڑی امپاسبل سی نظر بتائیں نا, ہو سکتا ہے, پاسبل ہے. اف somebody wants to do it, it can happen. جب دنیا کے بے شمار ملکوں میں جہاں سوشلسٹ ریولوشن ہے وہاں یہ بات ہوئی ہے. ٹھیک ہے. موجودہ معاشی ڈھانچے کو ڈسٹرب کیے بغیر, موجودہ جاگیرداری نظام کو اٹیک کیے بغیر, موجودہ سرمایہ داری نظام کے اوپر قدغن لگانے یا اس کے اندر نئی فارمیشن دینے کے بغیر, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, مزدور کا, آجر کا اور اجیر کا رشتہ, مل کے مالک کا اور مل کے مزدور کا رشتہ, بالکل ٹھیک ہے, جاگیردار کا اور اس کے مزارے کا رشتہ, اس کا تعین جو ہے وہ خان صاحب کو کرنا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ واقعی ان ریئل سینس وہ کرنا چاہتے ہیں اور جو کرنا چاہتے ہیں وہ کس حد تک پاسبل ہے اور کس حد تک انہیں اجازت دی جائے گی اس کو کرنے کی. بالکل ٹھیک ہے. سر ویسے کیوں لوگ جا رہے ہیں گھر کو چھوڑ کے؟ ایک آج جنوبی پنجاب سے بھی جو لوگ آئے ہیں, جو جنوبی پنجاب محاذ کے لوگ آئے ہیں, وہ بھی سارے دعوے, میری ایک منٹ بات سنیں, لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ ایک الگ پارٹی بنے گی لیکن انہوں نے ان کو جوائن بنیادی کر طور لیا. پہ سمجھتا ہوں کہ شاید موجودہ جو نظام ہے, پارلیمانی سسٹم جیسا بھی ہے, شاید عمران خان ان کا آخری نمائندہ ہو. ٹھیک ہے. آخری دفعہ لوگ جو ہیں اس اعتماد کے ساتھ ووٹ دیں گے یا الیکشن میں جائیں گے کہ شاید اس میں تبدیلی آئے. میں دعا گو ہوں کہ آئے, نہ آئی تو بہت بڑی مایوسی ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. مطلب یو آر ہوپ فل, آپ پر امید بھی ہیں کہ جو ایک ویو چلی ہے, میری بات سننا, یہ تو ڈیپینڈ کرے گا کہ لوگوں کا پریشر کتنا ہوتا ہے اور لیڈر کی اپنی کمٹمنٹ کتنی ہے. میں تو چونکہ پی ٹی آئی میں ہوں نہیں, اس لیے میں کچھ کہہ نہیں سکتا کہ ان کا کیڈر کس قسم کا ہے, ان کی لیڈرشپ کس قسم کی ہے, کیا کریں گے. ہم دعا گوئی ہیں, کہہ سکتے ہیں یار بہتر ہونی چاہیے. باتیں تو سارے ہی اچھی کرتے ہیں, جماعت اسلامی والے بھی 70 سال سے اچھی باتیں کر رہے ہیں, پیپلز پارٹی والے بھی اب جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ ابھی تک شہید بھٹو کی شہادت بیچ رہے ہیں, ابھی تک بیندر کی شہادت بیچ رہے ہیں. پریکٹیکلی وہ کہیں ایان علی کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, کبھی شرجیل میمن کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, کہیں کسی کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, کہ ڈاکٹر عاصم کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. پریکٹیکلی وہ کہیں اور کھڑے ہیں, باتیں کہیں اور. انہوں نے یہ بھی کہہ دیا, زرداری صاحب نے, یہ 4 مئی کو ان کا ایک بیان تھا کہ اگر نظریہ ضرورت کے تحت ہمیں ضرورت پڑی پاکستان تحریک انصاف کا الحاق کرے تو ہم کریں گے. سیاسی میری بات سنیں, پہلے تو مجھے یہ بتا دیتے کہ اس ملک میں آج کے کسی لیڈر کا کوئی نظریہ ہے؟ یہ سب ضرورت مند نظریے والے ہیں. نظریہ ضرورت نہیں ہے, ضرورت مند نظریے ہیں. تو لیڈر کا اپنی ضرورت ہے نا, ذاتی ضرورت مند ہے نا. زرداری صاحب کو اقتدار چاہیے, جیسے بھی چاہیے, اسرائیل دے دے لے لیں گے, ہندوستان دے دے لے لیں گے, فوج دے دے لے لیں گے, کوئی دے دے لے لیں گے. ان کا تو کرائٹیریا ہی ایک ہی ہے, وہ تو بھول گئے ہیں. انہوں نے 5 سال میں بیندر کے قاتل نہیں پکڑے, اس کے اوپر انہوں نے انویسٹیگیشن نہیں کی. بیندر کا قاتل رحمان ملک ان کے پاس بیٹھا ہوا ہے جو موقع سے گاڑی لے کے بھاگ گیا ہے. یو این نے اس کو کہا ہے اس کو انویسٹیگیٹ کرو, اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت نہیں رکھتے. تو کیا کرنا ہے انہوں نے, کیا کرنا ہے؟ یہ چھوڑ دیں. یہ سارے اقتدار کے فارمولے چل رہے ہیں, کیسے ہوگا, کیا ہوا بلوچستان میں, بلوچستان سینٹ میں کیا ہوا آپ کے سامنے ہوا جو ہوا ہے, بالکل ایسے ہی ابھی بھی ہوا ہے.
ایک حکمران طبقوں کا ایک اپنا کھلواڑ ہے. لیکن آج سے تھوڑی ہو میری رہا ہے بات بھائی سنیں، صاحب، یہ آج سے تو حکمران نہیں ہو رہا. طبقوں کا کھلواڑ ہے، لوگوں کا نیچے کوئی رشتہ نہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اب یہ بتائیے کہ چونکہ آپ کا تعلق سیالکوٹ سے ہے، پسرور آپ کا حلقہ ہے، اس سے آپ الیکشن لڑتے آ رہے ہیں. اب سیالکوٹ زیر تاب ہے. خواجہ آصف صاحب کے ساتھ ایک واقعہ ہوا، ان کے سیاہی پھینکی گئی، پھر احسن اقبال صاحب کے ساتھ واقعہ ہوا. یہ کس روش کی جانب جا رہے ہیں؟ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ پورا سماج، جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا، پوری معاشرہ، یہ نون لیگ کی نفرت ہے. No, it has become a sick nation. اوکے، آپ اس طرف کیوں نہیں آتے؟ یہ کسی ایک کے ساتھ نہیں، یہ سب کے ساتھ ہے. یہی اسی معاشرے میں آپ دیکھیں کہ ایک ماں اپنے بچوں کو قتل کر رہی ہے. اسی معاشرے میں بہن کو بھائی قتل کر رہے ہیں. اسی معاشرے میں بہن بھائیوں کے حقوق آپس میں غصب ہو رہے ہیں. ہزاروں مقدمات آپ دیکھیں عدالت میں بہن بھائیوں کے آپس میں پراپرٹیز کے چل رہے ہیں. It has become a sick nation. ہمارے ہاں اخلاقیات کا بہت بڑا بحران آ چکا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے بائی ڈیزائن اس قوم کو جاہل رکھا ہے، اس ملک کے حکمران طبقوں نے بائی ڈیزائن جہالت یہاں پھیلائی ہے، تاکہ یہ لوگ پڑھیں گے تو ہمیں کوشچن کریں گے، ہمیں سوال کریں گے. اور انہوں نے سیاسی جماعتوں کو پابندی لگائی یہاں پہ، غیر جماعتی انتخابات کو پروموٹ کیا یہاں پہ. اور جو کچھ ان لوگوں نے کیا ہے یہ اسی جرم کی سزا ہے. آپ بتا دیں کہ یہ جی 300 ارب روپیہ میں نے کہاں سے لیا ہے، اب نیا آ گیا 4 ارب اور 95 کروڑ ڈالر کی، جو 90 کروڑ ڈالر جو انہوں نے ہندوستان میں بیچا ہے وہ بھی سامنے آ گیا. وہ سیدھا بتائے نا، یہ 4 ارب 90 کروڑ ڈالر کہاں سے آیا ہے اس ملک کا. لوگوں کو کہتے ہو پاکستان میں پیسے لاؤ، اپنے پاکستان سے باہر لے رہے. یہی ایک سب سے بڑا جرم ہے میاں صاحب کا. یہ بہت بڑا قومی جرم ہے ہر اس لیڈر کا جس نے باہر جائیدادیں بنائی ہیں یہاں سے پیسہ لے کے. سر یو رائٹ، جرم ان کا ہے، لیکن ابھی جو پوائنٹ یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں اقامے کی بنیاد پہ نکالا 1 پوائنٹ، خواجہ آصف کو اقامے کی بنیاد پہ 2 پوائنٹ، پھر اقامہ تو پوری پارلیمنٹ میں وہ جس کو کھولیں گے ہم تو کہتے ہیں بے شمار لوگ نکل آئیں گے. ایک راستہ بورڈ کرنا چاہیے سپریم کورٹ کو، سب کو لیے کرنا چاہیے، سب کے لیے کرنا چاہیے. تو میاں صاحب بطور وزیر اعظم پاکستان، یہ بہت بڑا جرم ہے کہ وزیر اعظم پاکستان، وزیر خارجہ پاکستان، وزیر داخلہ پاکستان، وہ اپنے پاس ایک دوسرے ملک کی جاب پر بھی ہوں، انرول ہوں. اور وہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ انہوں نے کامہ لیا تھا، نو، منی لانڈرنگ کے لیے، کیونکہ اس کے اکاؤنٹ کو پوچھا نہیں جا سکتا کہ پیسے کہاں آ رہے ہیں. دیٹ از دا سورس فار ٹرانسفر منی. وہ تو منی لانڈرنگ کے لیے سورس ہے. تو صاحب آپ کا ایک لمبا عرصہ ذوالفقار بھٹو شہید کے ساتھ رہا، بینظیر بھٹو شہید کے ساتھ رہا، پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی آپ کا ایک وابستگی ہے. تو پیپلز پارٹی کا جو بھی پنجاب کے اندر آپ کو کیا کچھ نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ یہ بیان بڑا یہ الارمنگ ہے جب زرداری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ضرورت کے تحت ہم پی ٹی آئی کے ساتھ اطلاق کر سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ان کی اسٹرینتھ کمزور ہوتی نظر آ رہی ہے. زرداری صاحب نے تو جماعت اسلامی کے ساتھ بھی کیا، زرداری صاحب نے تو قاف لیگ کے ساتھ بھی کیا، جس کو محترمہ قاتل لیگ کہتی تھی. مطلب بی بی نے خود اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ میں اگر مجھے شہید کیا گیا تو پرویز لائی اس میں شامل ہوگا. زرداری صاحب نے اسے نائب وزیر اعظم بنا دیا. اس لیے یہ چھوڑ دیں. زرداری صاحب صرف اقتدار کی گیم پہ ہیں، اقتدار حاصل ہونا چاہیے جیسے بھی ہو جائے بس ٹھیک ہے. اور یہاں پر میرے خیال میں انہوں نے طے کیا تھا میاں نواز شریف کے ساتھ کہ میں پنجاب میں نہیں آؤں گا، تم سندھ میں نہ ہو. آپ دیکھ لیں کہ میاں نواز شریف صاحب نے بھی سندھ میں کوئی اپنی پارٹی اسٹیبلش نہیں کی. تو اسی طرح سے یہاں انہوں نے کی. اب میں تو سمجھتا ہوں یہ جتنا بھی آ رہے ہیں سندھ میں خلائی مخلوق یہاں پہ جتنا بھی آ رہے ہیں نا، صرف نواز شریف کو بیل آؤٹ کرنے آ رہے ہیں تاکہ اپوزیشن کا ووٹ تقسیم ہو اور کمفرٹیبلی نواز شریف جیتے. اچھا سر، لاسٹ سوال یہ کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے ابھی، چونکہ تبدیلی کی بھی باتیں ہو رہی ہیں، الحاق کی بھی باتیں ہو رہی ہیں، تصادم کی بھی باتیں ہو رہی ہیں، کون سی جماعت آپ کو نظر آ رہی ہے اس ٹائم اسٹرانگ پوزیشن میں؟ الیکشن بھی بہت قریب ہے. نہ تصادم تو یقینی طور پر پوری قوم تصادم کی طرف آگے بڑھ رہی ہے. اچھا ٹھیک ہے. یہ آپ دیکھیں دن دہاڑے ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، اغوا برائے تاوان عام ہے، ڈکیتیاں عام ہیں، چوری عام ہے. بھوک کی وجہ سے لوگ سب کچھ کر رہے ہیں کیونکہ بڑے ڈکیتوں کو پکڑا نہیں جا رہا.
چھوٹے چھوٹے چور جو ہیں نا چھوٹے چھوٹے ان کی باری آ جاتی ہے. وہ ایک انارکی کی سچویشن اپنی جگہ پہ موجود ہے. باقی پیپل وانٹ چینج. اوکے. عوام چاہتے ہیں تبدیلی آئے مگر لیڈروں کے اوپر مجھے کوئی ایسی صورتحال نظر نہیں آ رہی. سر چودھری غلام عباس صاحب کی کوئی تبدیلی نظر آ رہی ہے ہمیں آنے والے وقتوں میں؟ کیا کچھ سیاسی طور پہ تبدیلی نظر آ رہی ہے جس طرح آج کل جو تبدیلیاں آ رہی ہیں؟ میں الیکشن لڑ رہا ہوں الحمدللہ, کوشش کر رہا ہوں الیکشن لڑ رہا ہوں, اور لوگوں کو اگر میرا نیریٹو پسند ہوگا تو لوگ چلیں گے میرے ساتھ. پیپل آر دا بیسٹ ججز. میری کوشش ہے کہ ساری اپوزیشن کو یونائٹ کر کے حکومت کے خلاف لڑا جائے. پتہ نہیں میں کس حد تک کامیاب ہوتا ہوں مگر لوگوں کے ساتھ ہوں میں. آئی ایم ود دا پیپل. تھینک یو ویری مچ. بہت چودھری غلام عباس صاحب ہمارے ساتھ, اور شکریہ. اسی دعا اور اسی امید کے ساتھ کہ آنے والا وقت پاکستان کے لیے بہتر ہو, پاکستان کی سالمیت کے لیے, پاکستان کی بقا کے لیے, اور یقیناً پاکستان کی فلاح کے لیے. اور ایسے لوگ ہیں جو پاکستان کے بارے میں سوچیں, اس وطن عزیز کے بارے میں سوچیں. اپنے میزبان فرحان خان کو اردو پوائنٹ سے دیجیے گا اجازت. زندگی نے اعتبار کی, سانسوں نے وفا کی. آپ سے پھر ملاقات ہوگی. ٹل دین اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.